الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علموا أولادكم الخير وأدبوهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھلائی کے کام سکھلاؤ اور ان کو باادب بناؤ۔ بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ آسمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زمین میں اگنے والی اشیاء جس کو آپ اور ہم کھاتے ہیں، تمام مخلوق کھاتی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چاند، سورج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا روزہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاتھ، پیر، تمام اعضاء اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد ایک گھر کا کھلونا ہوتا ہے، آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ اولاد کی قدر و قیمت آپ ان لوگوں سے معلوم کریں کہ جن کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی بے کسی اور بے بسی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ دعائیں کراتے ہیں اور تعویذات کا سہارا لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو ایسے تعویذ فروشوں کے پاس ان کا جانا ہوتا ہے کہ جو ان کی جیب بھی خالی کر دیتے ہیں اور بعض اوقات ان کو ایمان سے بھی خالی کر دیتے ہیں۔ بعض پیر یہ کہتا ہے کہ تیرے گھر میں اس وقت اولاد ہو سکتی ہے کہ جب تو رات کے وقت میں قرآن کریم پر کھڑا ہو کر غسل کرے گا۔ نعوذ باللہ۔ تیری گود اس وقت ہری ہو سکتی ہے جب تو فلاں درگاہ پہ جا کے سجدہ کرے گا۔ تو یہ کام اس کے لیے کیے جا رہے ہیں، یہ اولاد کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اور اولاد میں چاہے لڑکے ہو اور چاہے لڑکیاں ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن ایک فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان لڑکوں کے لیے بے انتہا محنتیں کرتا ہے، ہر جتن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ اس کو پتا نہیں کہ جس کو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اولاد بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گی، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے دیگر سہارے بھی چھین لے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا
इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह ये फरमाते हैं कि हम जिसको चाहते हैं बैठे देते हैं और जिसको चाहते हैं बैठिया देते हैं और जिसको चाहते हैं दोनों देते हैं और जिसको चाहते हैं बांझ रखते हैं। जिसके यहाँ बैठिया ही बैठिया है और उनके यहाँ कोई बैठे नहीं है, तो इसमें अल्लाह की क्या हिकमत हो सकती है, इसको अल्लाह ही जानता है। और जिनके यहाँ बैठे ही बैठे हैं, उनके यहाँ कोई बैठी नहीं है, इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, उसको अल्लाह ही जानता है। और जिनके यहाँ न कोई बैठे हैं और न कोई बैठिया है, इसमें क्या हिकमत है, इसको अल्लाह ही जानता है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लेकिन इंसानों जब घर में बच्ची पैदा होती है तो अफसोस का इजहार किया जाता है, ताज्जुब होता है कि हमारे घर में बच्ची पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई, हालांकि उसको नहीं पता कि इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है। अजीजों, एक वाक़या याद आ गया। एक आदमी के यहाँ 2 बच्ची पैदा हो गई। तीसरी बार जब नंबर आया बीवी किसी हाल से, तो वो एक मौलवी साहब के पास गए कि मेरे यहाँ 2 बच्चियां हैं, आप मुझे तावीज दे दो, हो सकता है कि मेरे यहाँ तीसरा बच्चा पैदा हो जाए। लेकिन जब हमल करीब हुआ, विलादत का वक्त करीब आया, तो उसका शौहर उसको अस्पताल में लेकर गया और जाकर वहां बैठ गया कि अभी कुछ होने वाला है। तो पता चला कि एक और बेटे पैदा हो गए। अब उसके माथे में शिकन आ गई, सलवटें पैदा हो गई। उसने अफसोस का इजहार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने उसके यहाँ 4थी मर्तबा बेटा इनायत किया, बेटा अता किया। ये बच्ची भी बड़ी हो गई, ये बेटा भी बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गए, दोनों की शादी कर दी। बेटे के यहाँ बहू आ गई, बेटी अपने घर चली गई। तो वक्त आया कि ये बाप बीमार हो गया, बेइंतहा बीमार हो गया, बिलबिलाने लगा और बीवी कहने लगी अपने शौहर से कि सरताज, इसने हमारी रातों की नींदें हराम कर दी है, हम कब तक इसकी खिदमत करते रहेंगे, मेरे बस से बाहर है। बेटा सुबह जाता है और शाम को आता है, देखता है कि बाप को तड़प रहा है। आखिरकार उसने भी अपनी बीवी की बात को तस्लीम किया और उसने भी अपने बाप की खिदमत करना छोड़ दी, दवाई का इंतजाम छोड़ दिया। इसी तरीके से उस बच्ची को पता चला कि जिसकी पैदाइश पर उसने अफसोस का इजहार किया था, उसने शौहर से इजाजत मांगी कि मेरे सरताज, मेरा बाप बहुत ज्यादा बीमार है, तड़प रहा है, चारपाई पर पड़ा हुआ रो रहा है, उसका कोई पुरसार हाल नहीं है, आप अगर मुझे इजाजत दे तो मैं उसको वहां से उठाकर आपके घर पे ले आऊं और उसका इलाज मुआवजा कराए। शौहर ने इजाजत दी कि कोई बात नहीं, जैसा वो तेरा बाप है ऐसा मेरा भी तो बाप है। वो बेटी उसको अपने घर पर लेकर आई और उसको बेहतरीन अस्पताल में उसको दिखाया, उसका इलाज कराया और उसका हर तरीके से उसकी रियायत की, उसकी खिदमत की, दवाई से, खाने से, हर चीज से उसकी खिदमत की। वो ठीक हो गया, शिफायाब हो गया। जब अल्लाह ने उसको शिफा दे दी तो वो चारपाई पर पड़ा पड़ा रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू जारी है। बेटी पूछती है कि अब्बू जान, आप रोते क्यों हो? अब तो अल्लाह ने आपको शिफा दे दी है, अब तो अल्लाह ने आपको ठीक कर दिया है, आप किस बात पर रोते हो? तो उस बाप की आंखों से और आंसू जारी हो जाती है और वो कहता है कि बेटी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब तू पैदा हुई थी मैंने ताज्जुब का इजहार किया था, अफसोस का इजहार किया था कि एक और बच्ची पैदा हो गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। और आज
جس بچے کے لیے میں تڑپ رہا تھا، جس بچے کے لیے میں نے ہر جتن کیا، ہر ممکن کوشش کی، اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے عزیزو۔ اس لیے اگر کسی گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی ہے تو افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی گھر کے اندر 2 بچیاں پیدا ہو گئی اور اس کے باپ نے اس کی بہترین تربیت کا انتظام کیا، اس کی تعلیم کا انتظام کیا، تو پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جنت میں اس کو میرا پڑوس نصیب ہوگا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے عزیزوں؟ تو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، لیکن انسان کم ہمت ہے، انسان کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے تو وہ گلے شکوے کرنے لگتا ہے، بغاوت پر اتر جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ جس اولاد کے لیے تو تڑپ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل وہ حضرت نوح علیہ السلام کا کنعان نہ بن جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے دیگر سہارے نہ چھین لے، ہو سکتا ہے کہ وہ تیری راتوں کی نیند کو حرام نہ کر دے۔ ایک دیہاتی کا واقعہ ہے، اس کے گاؤں میں سردار رہا کرتے تھے۔ سرداروں کو گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا۔ وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ گھوڑا خرید سکے۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھے ایک عدد گھوڑا دے دے، مجھے ایک عدد گھوڑا دے دے۔ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، ہر وقت یہی ذکر کر رہا تھا، اے اللہ مجھے ایک گھوڑا دے دے، ایک گھوڑا دے دے۔ اتفاق سے وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اسی جنگل سے ایک کوتوال اپنی گابھن اونٹنی سے وہاں سے ایک سفر کر رہا تھا۔ اس کی اونٹنی نے گھوڑی، اس کی گھوڑی اس کے ساتھ تھی، گابھن گھوڑی۔ جنگل میں اس گھوڑی نے ایک بچہ دے دیا۔ اب وہ کوتوال ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ بچہ ہے، اس کو گھر تک کیسے پہنچایا جائے۔ تو یہ بیچارہ دیہاتی ورد کر رہا تھا، اے اللہ مجھے ایک عدد گھوڑا دے دے، ایک عدد گھوڑا دے دے۔ اس کو پکڑا اور کہا کہ اس بچے کو ہمارے گھر تک پہنچاؤ، ہمارے گاؤں تک پہنچاؤ۔ مرتا کیا نہ کرتا، کوتوال کی بات کون ٹال سکتا ہے؟ اب وہ اس بچے کو اٹھاتا ہے، اپنے کندھے پر سوار کرتا ہے اور اپنی جاہلانہ گفتگو کرتا جا رہا ہے، اے اللہ تو سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے گھوڑا اس لیے مانگا تھا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں، اور آپ نے مجھے گھوڑا اس لیے ایسا دے دیا کہ میرے اوپر سوار ہو گیا۔ تو عزیزو، جس اولاد سے آپ بڑی بڑی توقعات رکھتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دے، اور بعض مرتبہ تو والدین اولاد کے حق میں بددعا کر بیٹھتے ہیں۔ والدین کو اولاد اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ بعض مرتبہ اولاد کے حق میں والدین کی زبان سے بددعا نکل جاتی ہے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ لیکن عزیزو، آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہماری اولاد بگڑتی کیوں ہے، غلط راستے اختیار کیوں کرتی ہے، شرابی کیوں بنتی ہے، کبابی کیوں بنتی ہے، تمہاری نافرمان کیوں بنتی ہے؟ وہ ماں جو بڑے خوبصورت انداز میں کہتی ہے کہ دیکھو میری 6 سال کی بچی ہے، کتنا بہترین ڈانس کر رہی ہے، ننھا سا بچہ ہے، کتنا بہترین گانا گاتا ہے، کتنی بہترین گالی دیتا ہے۔ بچہ گالی دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہی ہے، بڑا ہو جائے گا سمجھ آ جائے گی۔ یہ طریقہ ہے تربیت کا؟ نہیں عزیزو، یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو آپ کی رات کی نیندیں حرام کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ بیٹا میرا نافرمان بن چکا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے۔ امیر المؤمنین نے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا آپ کی ہمت کہ آپ اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اس بیٹے نے کہا اے امیر المؤمنین، کیا صرف اولاد کا ہی حق ہے ماں باپ کے اوپر، یا ماں باپ کا بھی کچھ حق ہے اولاد کے اوپر؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ہاں، اولاد کا بھی والدین کے اوپر حق ہے۔ کہا امیر المؤمنین وہ حق کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بہترین ماں کا انتظام کیا جائے، دیندار ماں کا انتظام کیا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا بہترین نام رکھا جائے، اسلامی نام رکھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ بچے کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ بیٹا کہتا ہے امیر المؤمنین، میرے باپ نے تو میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا ہے، میری ماں ایک مجوسی کی باندھی ہے، اور میرا نام میرے والد صاحب نے جوڑ رکھا ہے، جس کا معنی ہے بدصورت، بدشکل، بدمزاج، اور میرے باپ نے مجھے قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، باپ کو مخاطب کیا کہ آپ نے تو اپنے بچے کو نافرمان ہونے سے پہلے ہی نافرمان بنا دیا ہے۔ تو عزیزو، جیسے ماں باپ کا اولاد کے اوپر حق ہے، ایسا ہی اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر حق۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی بچپنے سے، جس اولاد کی ماں باپ تربیت نہیں کر پاتے، جب وہ چھوٹے چھوٹے جرم کر کے آتے ہیں تو ماں باپ ان کے جرم پر ان کو شاباشی دیتے ہیں، ان کی پکڑ، ان کی گرفت نہیں کرتے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی نے کسی کا قتل ناحق کیا، اس جرم میں اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو اس جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جج نے کہا کہ آپ اپنی آخری خواہش کا اظہار کریں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، بہت قریب آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جج صاحب، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو بلایا گیا اور اس کے قریب کر دیا گیا۔ بیٹا کہتا ہے کہ امی تھوڑا سا قریب آ جائے، میں آپ کے کان میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس ماں نے اپنے کان کو بچے کے قریب کیا، بچے کے منہ کے قریب کیا، تو اس بیٹے نے اپنی ماں کے کان کو دانتوں کے تلے چبا دیا، اپنی ماں کا کان کاٹ دیا۔ جج کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے ایک جرم اور کر دیا۔ وہ بیٹا کہتا ہے جج صاحب، آج اگر مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے تو یہ ساری کمی میری والدہ کی ہے۔ جب میں ننھے منھے جرم کر کے جاتا تھا، جب میں مسجد سے مدرسے سے چپل یا جوتا چرا کے جاتا تھا، جب میں کسی کو گالی دے کر جاتا تھا، جب میں کسی کو تڑپا کے جاتا تھا، جب میں کسی کا مال دبا کے جاتا تھا، جب میں کسی کو مار کے جاتا تھا، جب میں کسی کے اوپر ظلم کر کے جاتا تھا، تو میری ماں میری پیٹھ کو تھپتھپاتی تھی اور مجھے شاباشی دیتی تھی۔ کبھی میری ماں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے، آپ نے غلط کیا ہے، آپ چپل چرا کے لائے ہو تو یہ چپل کہاں سے چرا کے لائے
जूता चुरा के लाए हो, ये जूता किसका है, कहां से चुरा कर लाए हो, जाओ उसको वापस वहीं रख कर आओ जहां से चुरा कर लाए हो। आपने फुला के ऊपर जुल्म किया है, आपने फुला को मारा है तो क्यों मारा है? अगर पड़ोसी आते हैं कि आपके बेटे ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमें गाली दी है, तो बजाय अपने बच्चे को समझाने के, डांटने के, उसको मारने के, अपने पड़ोसी के ऊपर ही जुल्म ज्यादती करना शुरू कर देते हैं। ये गलती मेरे बेटे